واقع معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جو بظاہراً چشم زدن میں رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس عظیم اور طویل واقعے میں کتنا وقت لگا، کتنے عرصے کے لیے کائنات کا سارا نظام جامد اور ساکت ہو گیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے نکلے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت، دوزخ اور 7 آسمانوں کی سیر رب سے ملاقات کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کنڈی اسی طرح ہل رہی ہوتی ہے، پانی اسی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ اس تمام تر واقعے میں کتنا وقت لگا، کائنات کا نظام کتنی دیر کے لیے جامد و ساکت ہوا، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل تفاسیر، احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، تفسیر روح البیان میں ہے کہ واقع معراج ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل مکہ المکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کے 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں آج کی رات میری تسبیح کو، میری تعریف و ثنا کو چھوڑ دو، آج کی رات جنت الفردوس کو نئے لباس پہنا دو اور زیب و زینت سے آراستہ کر دو، میری فرما برداری کا کلاه اپنے سر پہ باندھ لو، ہے جبرائیل میرا یہ فرمان میکائیل کو سنا دو کہ وہ رزق کا پیمانہ آج اپنے ہاتھ سے الگ کر دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ سور کو کچھ دن کے لیے موقوف کر دے، ہے جبریل امین جا کے اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ وہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنا چھوڑ دے، رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت کی درجہ بندی کرے، مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو چند لمحوں کے لیے تالا لگا دے، خلد بری کی روحوں کو کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلات پر سربستہ کھڑی ہو جائیں، مشرق و مغرب کے قبرستانوں سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ آج میرے محبوب کی آمد ہے، چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے، جبریل امی کو حکم ہوتا ہے جبریل امی اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جرمٹ لے جاؤ، میرا محبوب ام ہانی کے گھر مبارک میں آرام فرمائیں، جنت سے میرے محبوب کے لیے براق کی سواری لے جاؤ، ایسی سواری جسے آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا، ایسی سواری جو آج تک کسی شہنشاہ و بادشاہ کو بھی میسر نہ آئی۔ ناظرین کرام، 27 رجب المرجب کی یہ رات کتنی پرکیف ہے، مطلع بالکل صاف و شفاف ہے، فضائیں معطر و منور ہیں، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی سے سرشار ہو رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جل ملا رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت کا عالم طاری ہے کہ یکجک آسمان دنیا کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات کی کرنیں سمیٹے جبریل امی فرشتوں کے جرمٹ میں جنتی سواری کے ساتھ حضرت ام ہانی کے گھر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں، جبریل امین سوچ بچار میں ہیں کہ اگر آواز دے کے جگایا تو بے ادبی ہوگی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ حکم ربی ہوتا ہے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو تاکہ تمہارے بوسے کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی لیے میں نے تمہارے ہونٹ کافور سے بنائے تھے، اسی دن کے لیے میں نے تمہیں کافور سے پیدا کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ منظر کتنا دلکش ہوا ہوگا کہ نوری مخلوق کا سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز کو بوسہ دے کے جگا رہا ہو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں، ہے جبرائیل رات کے اس پہر کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، ہے محبوب خدا، 2 جہاں کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور عرض کرتے ہیں، ان اللہ تعالی اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، دنیا و ما فیہا، آسمان و جنت کی ہر چیز آپ کے دیدار کے لیے سر بستہ ہے۔ اس موقع پہ جبریل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد آب زمزم سے اسے دھویا۔ یہ روایت صحیح البخاری جلد اول اور صحیح مسلم کی بھی جلد اول میں موجود ہے۔ فتح الباری کی روایت کے مطابق جبریل امین فرماتے ہیں کہ یہ قلب ہر طرح کے عیب اور کجی سے پاک ہے، اور اس میں 2 کان ہیں جو سنتے ہیں اور 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں۔ قلب مبارک کو چاک کرنے کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ عالم بالا، عالم لاہوت اور خصوصاً رب تعالیٰ سے ملاقات کرنے میں کوئی دقت اور کوئی دشواری نہ پیش آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ امامہ باندھا جاتا ہے۔ علامہ آصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ امامہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے 7,000 سال قبل تیار کیا گیا تھا۔ 40
ہزار ملائکہ اس کی عزت و تکریم کے لیے ہر وقت اس کے ارد گرد موجود رہا کرتے تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی جاتی ہے، زمرد کی ایک نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی جاتی ہے، یہ بھی معراج النبوہ صفحہ نمبر 606 پر موجود ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں، جبریل امین نے رکاب تھام لی۔ علامہ آصفی فرماتے ہیں کہ اس رات 80,000 ملائکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب تھے۔ محبوب خدا ان فرشتوں کے جرمٹ میں ایک دولہے کی مانند تشریف لے جا رہے تھے۔ اس واقعے کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا، سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد گرامی، ارشاد ربانی ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا تاکہ اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ یہ سواری مسجد حرام سے اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ یہ سواری کتنی مقدس ہے کہ مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات فلک پوش پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسبز و شاداب میدانوں سے سفر کرتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہجرت کی جگہ تھی۔ سفر پھر شروع ہو جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ جاتا ہے، جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلاموں کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے قرار و بے چین کھڑے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باب محمد پہ پہنچے تو جبریل امین نے ایک پتھر پر اپنی انگلی زور سے ماری، اس میں سوراخ ہو گیا۔ اسی کے ساتھ جبریل امین نے براق کو باندھا۔ مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد قدسیوں اور انبیاء کرام کے استقبال کے بعد جبریل امین اذان دیتے ہیں۔ انبیاء اور رسل صف در صف مقتدی بنے کھڑے ہیں۔ جب صفیں مکمل ہو جاتی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے لگتے ہیں۔ بیت المقدس کی آنکھ نے شاید ایسا نورانی منظر آج تک نہ دیکھا تھا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوریوں کے جرمٹ میں سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں جبریل امین بھی ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتے ہیں، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے اگر ایک قدم بھی گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عرش الہی کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں پہ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ پھر رب تعالیٰ اپنے اس محبوب سے ملاقات فرماتا ہے کہ جس کے لیے رب تعالیٰ نے کائنات کی یہ بزم سجائی تھی۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، کیا اسرار و رموز بیان ہوئے، انہیں یا خدا جانتا ہے یا پھر خدا کے رسول جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اس ملاقات کو یوں بیان کیا اور اپنی امت کو یوں بتایا کہ مجھے اس رات اللہ تعالیٰ نے 70,000 رموز اور 70,000 اسرار سے آشنا کیا۔ ناظرین، وہ راز کیا تھے، وہ رموز کیا تھے، انہیں اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اور ناظرین، اس طرح سے واقعہ معراج مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعہ معراج کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔